بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس دن حضرت یوسف جیل خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے۔ جن کی تعبیر حضرت یوسف نے بیان کی وہ 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا، اس نے بولا میں نے دیکھا میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس، جس کی تعبیر حضرت یوسف نے یوں بتائی، تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہد پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے بولا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر بتانے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ عظیم ریان بن ولید نے بھی ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشے بھرے ہوئے ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے خواب کی تعبیر بتا دے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی۔ لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف نے فرمایا 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور اس سے جو فصل ملے گی، جو بالیاں یعنی کہ جو اناج حاصل ہوگا اس کو محفوظ کر لینا، پھر 7 برس تک سخت خوشحالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں سے محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کروایا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد کے وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی انبار اور حفاظتی انتظام کے انبار پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے انتظام کو سنبھال لوں گا۔ ملک کے انتظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ دیکھیے اس کے بعد آپ نے خزانوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں کو محفوظ رکھ لیا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا۔ پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے، ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا، آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔